اس کی پھر نیگیٹو تھنکنگ ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ نیگیٹو ہی الفاظ بول رہا ہے۔ جو شکر گزاری کے الفاظ بولے گا، اسی لیے ہمارا دین بہت اس پہ تلقین کرتا ہے کہ الحمدللہ کہو ہر بات پہ، اللہ کا شکر کرو اور سوچا کرو کہ اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ۔ ویسٹرن آرٹ از ویری گوتھک، ویری ڈارک، اس میں ڈپریسنگ چیزیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسلامک آرٹ از فل آف کلر۔ آپ کیلیگرافی دیکھیں، آپ ہمارے اسٹرکچرز دیکھیں کتنے کلرفل، اور وہ باقاعدہ ناہلسٹ فلسفی کے قائل ہو گئے تھے کہ یہ سب فضول ہے، ریلیجن بھی فضول ہے، چرچ بھی فضول ہے، چرچ بھی دھوکہ دیتا ہے، پوپ بھی دھوکہ دیتا ہے، یہ سب آپس میں ملے ہوئے، اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، ہم سب کیڑے مکوڑے ہیں، ہم سب نے کچلے جانا ہے، مارے جانا ہے۔ اکثر ٹی وی سیریز بنتی نا، ان میں بہت ہی ڈپریسنگ ایک وہ کنکلوژن دیا ہوتا کہ جی دنیا ہے ہی ایسی، ڈیل ود اٹ، ٹھیک ہے؟ دس از کوائٹ اے ڈپریسنگ سولوشن کہ نو ون از سنسیئر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، بڑے بڑے دھوکے دے جاتے ہیں اپنے۔ دیکھیے جس طرح ہر چیز کے لیے محنت ہے، اس طرح پازیٹیو رہنے کے لیے بھی محنت ہے۔ لبے لباب یہی ہے ہماری ساری کلاسز کا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو ملتا وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کوشش میں بنائی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، سورہ بلد کی آیا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کوشش میں، مشقت میں پیدا کیا۔ تو مشقت تو ہے، اور یہی آزمائش ہے، یہی ٹیسٹ اور ٹرائل ہے کہ انسان جو ہے اپنے سائیکولوجیکل میں بھی ڈیمنز یا ڈارکنس کہہ لیں اس سائڈ کو، یا نفس امارہ کہہ لیں، یا کچھ ویکنسز، تو ان کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے اور کس طرح جو ہے ہی اور شی برنگز دا بیسٹ آؤٹ آف دیم۔ یہی احسن عملہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت نہیں بنائی لیکن اس لیے کہ ہم دیکھیں تم میں آسن عمل کرنے والا کون ہے۔ تو آسن عمل یہی ہے جہاد بن نفس، آسن عمل یہی ہے کہ فائٹ یور اون نفس، آسن عمل یہی ہے کہ کوئی مشکل آ جائے تو پھر پیشنس، صبر، شکر، اور آسن عمل یہی ہے کہ کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو اچھے انداز میں سالو کرنا۔ یہ سب آسن عمل میں آتا ہے الحمدللہ، اور اسلام ہیز گیون اس اے کمپلیٹ فریم ورک الحمدللہ۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں پورا فریم ورک دے دیا، دعائیں سکھا دیں، پازیٹیو رہنے کا طریقہ بتا دیا، توکل کا کانسیپٹ دے دیا، نماز کا فریم ورک ہے پورا الحمدللہ۔ سو دیر از سو مچ جس کی مدد ہم پکڑ سکتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر میں طاقت پکڑو، مدد پکڑو نماز اور صبر میں الحمدللہ۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ آج کا ٹاپک، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے لاسٹ کلاس میں ہم نے جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کو لے کر وسوسات کو جو ہے ڈسکس کیا تھا، اور وساوس میں ہم نے او سی ڈی کو بھی کچھ ڈسکس کیا تھا، اور اس کے کچھ میں نے آپ کو اسلامک طریقے بتائے تھے۔ پھر میں نے آپ کو ایک سائیکولوجیکل طریقہ بتایا تھا کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کا، جو کہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس میں یہی ہے کہ آپ لکھتے ہیں اپنی اوور تھنکنگ کو، اور اس کو لکھ کر آپ چیلنج کرتے ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ آپ اپنے برین کے پاتھ وے بناتے ہیں، جو نیورونز کے پاتھ وے ہیں۔ یہ بیسک سائنس ہے۔ دیکھیں وٹ وائرز ٹوگیدر فائر ٹوگیدر، یہ سائیکالوجی میں ایک جملہ ہے کہ جو چیز وائرنگ آپس میں اکٹھی بنا لیتی ہے وہ پھر اسی طرح آپ کے نیورونز فائر بھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح وائرنگ ہے، یہ وائرنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس طرح آپ کی برین میں بھی ایک وائرنگ ہے، وہ نیورونز کے کنیکشن۔ تو ان کنیکشنز کے تھرو الیکٹریکل سگنلز ٹریول کرتے ہیں، اور وہ الیکٹریکل سگنلز پھر آپ کی سوچیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے اگر آپ کوئی اچھا پاتھ وے بنا لیں گے، کوئی اچھی ہیبٹ بنا لیں گے، تو پھر آپ کی سوچ بھی ویسی ہی بن جائے گی۔ تو یہ بڑی بیسک سی سائنس ہے جو ہم نے پڑھی، اور اسی لیے یہ میتھڈ بھی اچھا ہے کہ یو اسٹارٹ پریکٹسنگ گریٹیٹیوڈ، آپ کا وہ پاتھ وے گریٹیٹیوڈ کا بن جائے گا۔ دیکھیں جو بندہ بہت شکایتیں کرے گا اور منہ پہ شکایتیں ہی لائے گا، اس کا پھر وہ والا پاتھ وے بنے شکایتوں والا، اس کی پھر نیگیٹو تھنکنگ ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ نیگیٹو ہی الفاظ بول رہا ہے۔ جو شکر گزاری کے الفاظ بولے گا، اسی لیے ہمارا دین بہت اس پہ تلقین کرتا ہے کہ الحمدللہ کہو ہر بات پہ، اللہ کا شکر کرو اور سوچا کرو کہ اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ہم نے الحمدللہ پچھلی کلاس میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج کچھ اور آپ کو ٹیکنیکس بتاتا ہوں سائیکالوجی سے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، یا اپنی پرابلمز کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک کرنے کے حوالے سے۔ سائیکالوجی میں کافی اسکول آف تھاٹس ہیں، لیکن فی الحال ہم یہ 4 اسکول آف تھاٹس کی اپروچ کے مطابق مسائل کو حل کرنے کا ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی کوگنیٹیو اپروچ ہے، کوگنیشن سوچوں کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے سوچیں ہی اصل میں کوگنیٹیو اپروچ کے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز سوچوں سے جنم لیتی ہے، سوچوں کو ٹھیک کر لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ان شارٹ ان کی اپروچ ہے، ٹھیک ہے؟
تو اس میں ڈسپلیسمنٹ تھیوری جو ہے، یہ ایک کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کو ڈسپلیسمنٹ تھیوری بھی کہتے ہیں، یعنی ڈسپلیس کر دو، برے خیالات کو اچھے خیالات سے ڈسپلیس کر دو، دیٹس اٹ، آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، اب دیکھیں یہ 4 اپروچ ہیں، بیہیویئرل، ہیومنسٹک اور سائیکو ڈائنامک۔ بیہیویئرل والے جو ہیں وہ بیہیویئر اور انوائرمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں، اسی طرح جو ہیومنسٹک والے ہیں وہ انر پوٹینشل اور ول پاور پہ فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو سائیکو ڈائنامک اپروچ والے ہیں وہ بہت ڈیپ لاشعور کے جو تھاٹس ہیں، جو ان ریزالوڈ کانفلکٹس ہیں، وہ ان پہ فوکس کرتے ہیں۔ اب میں ایک مثال سے ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، مثال کے طور پہ کوئی بندہ ان 4 سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا یہ بلیف بن چکا ہے کہ دنیا میں اچھائی نہیں یا دنیا میں محبت نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، یعنی دیر از نو سچ تھنگ ایز لو، وہ اتنا کڑوا ہو چکا ہے وہ بندہ، ٹھیک ہے، بیکاز آف سو مینی ایکسپیرینس۔ آپ کوگنیٹو والے کے پاس جائیں گے تو وہ کس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرے گا؟ وہ اس کو سمپلی یہ ڈیل کرے گا کہ وہ اس سے بات چیت کرے گا، اور وہ بات چیت کرتے ہوئے سمپلی اس میں پازیٹیوٹی ڈال رہا ہوگا، اور اتنے ماہرانہ انداز میں ڈال رہا ہوگا کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ماہر ہوتے ہیں، یہ جو اس طرح کے تھراپسٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ آپ کو پازیٹیو کر رہے ہیں باتوں میں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر وہ کہے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ خیر خواہی نہیں ہے، سب سیلفش ہیں، سب اپنا مطلب دیکھتے ہیں، اور کوئی لو نہیں ہے دنیا میں، بس یہ دنیا جو ہے نا ایک کیوس ہے، اور ہمیں کیوں پیدا کر دیا گیا، مطلب اللہ مار ہی دیتا تو بہتر تھا، اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سمپلی ان سے پازیٹیو گفتگو کرنے لگ جائیں گے کہ نہیں دیکھیں دنیا میں محبت ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح پازیٹیو جملے، یو گیٹ مائی پوائنٹ، یعنی سمپلی نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو سوچ سے وہ ریپلیس کریں گے۔ اور یہ بہت زیادہ تھراپی ایک سیشن میں نہیں ہوتا، اس سے بہت زیادہ بات چیت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی سوچ تبدیل ہو، تاکہ وہ پازیٹیو بات کرے، پازیٹیو بات سنے، پھر تبدیل ہو اس کی سوچ، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے بیسیکلی۔ بیہیویئرل اپروچ والے کے پاس اگر وہ جاتا ہے تو وہ سمپلی کیا کرے گا، وہ اس کو مشورے دے گا کہ یار سب سے پہلے تو آپ نہایا کریں، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے نہانا ہی چھوڑ دیا، سب سے پہلے تو آپ صاف ستھرے رہا کریں۔ اس کے بعد یہ کہ آپ اچھے کپڑے پہنا کریں، کلرفل کپڑے پہنا کریں، یہ کیا آپ نے کالے کالے کپڑے پہنے ہوئے، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے بال سنوارا کریں، وہ اس طرح کی چیزیں ایڈریس کرے گا اس کو۔ وہ کہے گا یار اپنے ماحول چینج کریں، آپ نے اتنا ڈارک کمرہ بنایا ہوا ہے، مطلب اس کمرے میں تو کوئی بھی ڈپریس ہو جائے آ کے، ٹھیک ہے، آپ اپنی بیڈ شیٹ صاف ستھری رکھا کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی کمپنی چینج کریں، اپنے دوستوں کو چینج کریں، پھر وہ مے بی یہ ایڈریس کرے گا کہ آپ گانے کون سے سنتے ہیں، آپ وہ بندہ پتہ لگے جون ایلیا کی شاعری سن رہا ہے، یا وہ جو ہے وہ قوالیاں سن رہا ہے پرانی دکھی قسم کی، تو پھر اس کی ساری سوچ یہی بن چکی ہے کہ دنیا جو ہے یہ میس ہے، یا وہ جو ہے نا وہ ناہلزم کی موومنٹ فالو کر رہے ہیں، جو ناہلسٹ فلاسفرز گزرے ہیں، جو وہ تھا فلاسفر بہت بڑا جرمن نیچے، تو اس کے آپ کوٹ سنے، بہت بڑا ناہلسٹ تھا۔ ناہلزم ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو ورلڈ ہیٹڈ فلاسفی، کہ دنیا سے نفرت فلاسفی، اور یہ تمام جو ویسٹرن لٹریچر آپ کو ملتا ہے 18ویں اور 19ویں صدی کا، چاہے وہ شیکسپیئر ہو، چاہے وہ پوئٹ ہو کوئی بہت بڑا، چاہے وہ کوئی فلاسفر ہو، ویسٹرن لٹریچر، ٹھیک ہے، جرمن بھی آتے ہیں اس میں، وہ ناہلزم کی موومنٹ ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں ویسٹرن آرٹ بہت ڈارک ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ ڈارک آرٹ ہے بہت زیادہ، اور اسلامک آرٹ بہت ہوپ فل ہے، یہ بہت واضح فرق ہے۔ آپ کسی آرٹ کے اسٹوڈنٹ سے کبھی پوچھیے گا، ویسٹرن آرٹ از ویری گوتھک، ویری ڈارک، اس میں ڈپریسنگ چیزیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلامک آرٹ از فل آف کلر۔ آپ کیلیگرافی دیکھیں، آپ ہمارے اسٹرکچرز دیکھیں کتنے کلرفل ہیں، آپ ویسٹرن اسٹرکچر دیکھیں بلڈنگز کے، بہت گوتھک ہیں، بہت عجیب و غریب وائب آتی ہے، بہت شیطانیت سی ٹپکتی ہے ان میں، ڈیمونالوجی کی جھلک ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ویسٹرن جو معاشرہ ہے وہ بہت ڈپریشن سے گزرا تھا، بہت زیادہ۔ اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں 15 to 17 سینچری، بہت ڈپریشن والا ان کی سوسائٹی میں ڈپریشن تھی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بہت ڈارک سائڈ کی طرف گئے، اور وہ باقاعدہ ناہلسٹ فلاسفی کے قائل ہو گئے تھے کہ یہ سب فضول ہے، ریلیجن بھی فضول ہے، چرچ بھی فضول ہے، چرچ بھی دھوکہ دیتا ہے، پوپ بھی دھوکہ دیتا ہے، یہ سب آپس میں ملے ہوئے، اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے، اور کوئی کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، ہم سب کیڑے مکوڑے ہیں، ہم سب نے کچلے جانا ہے، مارے جانا ہے، یعنی اس طرح کے آپ کو ان کے کوٹس بھی ملیں گے جب آپ ان فلاسفرز کو ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ پھر آگے
ان تھیوریز نے مزید ان خیالات کو جو ہے نا وہ اسٹرینتھن کیا. سروائیول آف دا فٹسٹ ہے جو پوری جنگل کی تھیوری ہے کہ بس اپنے آپ کو بچاؤ دوسروں کی چھوڑو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک مٹیریلزم اور ہیومنزم کی جو موومنٹ, ہیومنزم جو ہے یہ ہیومینٹی, اٹس ناٹ اباؤٹ ہیومینٹی اف یو اسٹڈی اباؤٹ ہیومنزم, پوری ایک موومنٹ ہے. ہیومنزم انتہائی مٹیریلسٹک موومنٹ ہے. ہیومنزم موومنٹ کا مطلب ہے کہ تھنک اباؤٹ یور سیلف اونلی, ان شارٹ, ٹھیک ہے. تو یہ جو لٹریچر ہے یہ دیکھے گا وہ بیہیویئرل اپروچ والا کہ یہ کہیں وہ لٹریچر تو بہت زیادہ نہیں. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا یہ جو اکثر ٹی وی سیریز بنتی نا ان میں بہت ہی ڈپریسنگ ایک وہ کنکلوژن دیا ہوتا ہے کہ جی دنیا ہے ہی ایسی, ڈیل ود اٹ, ٹھیک ہے. دس از کوائٹ اے ڈپریسنگ سولوشن کہ نو ون از سنسیئر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, بڑے بڑے دھوکے دے جاتے ہیں اپنے, ٹھیک ہے. تو دیٹس وائی اگر تو کوئی بندہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہے تو آبویسلی اس میں ڈارکنیس زیادہ ہوگی اور اس میں ہوپ لیسنس بہت زیادہ ہوگی کیونکہ وہ چیزیں فالو کر رہے ہیں, وہ لٹریچر فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ اف یو ریڈ اسلام, قرآن, تو اٹس فل آف ہوپ, سبحان اللہ. حدیث دے آر فل آف ہوپ, اور اسلامک کریکٹرز دے آر فل آف ہوپ, ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, ویسٹ میں بھی ہوپ فل کریکٹرز ہوں گے, لیکن میں جنرلی اگر کمپیئر کروں تو ویسٹرن لٹریچر از ویری ڈپریسنگ, ویسٹرن پوئٹری از ویری ڈپریسنگ, اوکے. تو بیہیویئرل اپروچ والا یہ چیزیں دیکھے گا کہ اس کی یہ چیزیں چھوڑواؤ کیونکہ یہ چیزیں جو ہے اس کو اس کنکلوژن پر لائی ہوئی ہیں کہ دنیا بیکار ہے. ہیومنسٹک والے کے پاس جائے گا تو وہ تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کرے. اس کا یہ طریقہ ہوگا کہ دیکھو اپنا قد دیکھو, اپنی شکل دیکھو کتنی اچھی دی ہے اللہ نے, ٹھیک ہے نا, اور اللہ نے تمہیں جو ہے اتنی نعمتیں دی ہیں, اگر تو مسلم ہیومنسٹک سائیکالوجسٹ ہے. یا یہ کہ بھائی تمہارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, کیوں ضائع کر رہے ہو اپنے پوٹینشیل کو. اس کا طریقہ تھوڑا یہ ہوگا, آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی وہ اس کے اندر کے پوٹینشیل کو تھوڑا سا للکارے گا, اندر کی ول پاور کو جگائے گا کہ اپنا خیال رکھو, کیا کر رہے ہو, تم پہ اتنی ذمہ داریاں ہیں, یہ ہیومنسٹک اپروچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی مائنڈ فلنس ہے, اس میں سیلف اویئرنیس ہے, ایکسیپٹنس آف دا پرابلم ہے, کہ بجائے کہ وہ اسے کہے کہ بلیم. دیکھیں کچھ لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے جاتے ہیں تو آپ مزید وکٹم بنتے جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا. جیسے آپ کسی کے پاس گئے کہ میری لائف میں یہ پرابلم ہے, آپ کچھ لوگ ہر چیز میں ہاں ملائیں گے تو آپ اور وکٹم بن جائیں گے. آپ کہیں گے پھر میں تو بہت بڑا وکٹم ہوں یا بہت بڑی وکٹم ہوں, میرے ساتھ تو ہوئی زیادتی ہے. لیکن کچھ دوست آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے, وہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو بھی دیں گے تاکہ آپ بھی یہ احساس کریں کہ میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا.